اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ کے بڑے دادے پردادے ایریا سے نکلے روٹی کی تلاش میں، غریب تھے، فقیر تھے، نکلتے 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 کوئی کہیں کوئی کہیں، یہ گجراتی تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تمہارا رزق یہاں لکھا، تمہاری قبریں بڑوں کی یہاں بنی۔ اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ مرتے ہی ہر چیز پرائی ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی ملے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے رسول نے بتایا۔ ہمارے رسول واحد رسول ہیں جن سے بڑا اللہ نے نہ کوئی بنایا، نہ کوئی بنا، نہ کوئی آگے بن سکتا ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام ہے اللہ۔ اب خود نہیں بنے، خود پیدا نہیں ہوئے۔ ام خلقوا من غیر شیء، تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ام خلقوا السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں۔ تو جب تم خود پیدا نہیں ہوئے، تم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تم نے ونڈے کی زمین کو نہیں بنایا، پہاڑوں کو نہیں بنایا، پتہ تو کرو تمہیں بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس سوال کا جواب اگر ڈھونڈے بغیر مر گئے تو دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں۔ یہ ہمارے نبی کے زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، آج بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد کوئی جل جاتا ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی مٹی میں چلا جاتا ہے، کسی کو جانور کھا جاتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ کچھ نہیں، بس یہی ہے، مزے کرو ونڈا میں۔ ونڈا یہ ونڈے ہے ہیں؟ ونڈا، اچھا اچھا، ہماری پنجابی میں ونڈا کہتے ہیں جانور کو جو غذا دی جاتی ہے نا، اس کو ونڈا کہتے ہیں۔ تو ایک طبقہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں، سب موت کے بعد کچھ نہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے مرضی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، وہ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، لیکن ہم جو بھی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں، اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، میں نہیں چھڑاؤں گا، ایک رائی کے برابر اگر اچھا کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا، اور برا کرو گے تو اللہ اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا۔ ہمارے نبی کے احسان کو ہم نہیں گن سکتے، کوئی بھی نہیں گن سکتا، لیکن اس میں سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کون ہے اور وہ ہمارا بنانے والا کیسا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، وہ نظروں سے دور ہے۔ لا تراہ العیون، ایسے دیکھوں نظر نہیں آئے گا۔
لا تخالطہ الظنون، اپنے خیال میں، خیال کی سپیڈ روشنی سے زیادہ ہے، اپنے خیال کو بھگاؤں کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے، تو نہیں نہیں، تو جو بھی سوچ لے اللہ اس سے اوپر ہے۔ اس کی تعریف کروں، لا یصفہ الواصفون، سارے مل کے اس کی تعریف کرو تو سارے مل کے نہیں کر سکتے۔ لو کان البحر مدادا، سمندر کو سیاہی بنا دو۔ آپ کے کیپ ٹاؤن میں انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن دونوں ملتے ہیں، میں وہاں تک بھی گیا ہوں اللہ کے فضل سے، تو یہ دو سمندر تو بڑے بڑے آپ کے ساتھ ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے سارے سمندر 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشک زمین ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سارے کو آپ انک بنا دو، سیاہی بنا دو۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں وینڈا والے سے نہیں کہوں گا کہ تم یہ کاٹو قلم بناؤ، میں کاٹ کے قلم بنا کے دوں گا۔ ابھی ہم جہاز پر آئے تو چھوٹا جہاز تھا اور موسم صاف تھا، تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، درخت ہی درخت، درخت ہی درخت، درخت ہی درخت۔ یہ تو ایک ملک ہے، اور 6 بر اعظم میں جتنے درخت ہیں، میرا اللہ کہتا ہے میں کاٹ کے قلم بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب سمندر کو میں صحیح بنا دیتا ہوں، کتنے ہیں؟ 7 سمندر ہیں، اور اب میں تم سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں اور تم سمندر کے گرد بیٹھ جاؤ، سب کو قلم بھی دیتا ہوں، پیپر بھی دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں مجھے لکھو میں کیسا ہوں۔ جیسے ابھی یہ میری تعریف کر رہے تھے نا، ایک نظم میں ختم ہو گئی، بس میری تو اس سے بھی اوقات کم ہے، اب میں اللہ کی نظم لکھنے لگوں۔ ساری دنیا، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بوڑھ اونچے لمبے، عورتیں مرد، علماء فقہاء صوفیاء، سب کٹھے ہو جائیں، صحابہ تابعین تبع تابعین انبیاء کٹھے ہو جائیں، لکھو کیسا ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ لکھتے 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 سب کے قلم ٹوٹ جائیں گے۔ پھر میں وضاحت کے لیے کہتا ہوں، پھر ہم انبیاء کو بنائیں، یا اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، آپ لکھیں اللہ کیسا ہے، وہ بھی بس کر جائیں گے۔ پھر ہم کہیں رسول آ جاؤ، 313 313 رسول ہیں، آپ لکھو، وہ لکھیں گے، ان کی بھی بس ہو جائے گی۔ پھر ہم فرشتوں کو بلائیں، سارے فرشتے لکھیں، ان کی بھی بس ہو جائے گی۔ جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بلائیں، عرش کے فرشتوں کو بلائیں، تم بھی اللہ کو لکھو، وہ بھی لکھیں، ان کی بھی بس ہو جائے گی۔ پھر ہم کہیں 5 بڑے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آ کر لکھو لکھو لکھو۔ کیا ہوگا رزلٹ؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، نبیوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، رسولوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، جبریل میکائیل کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اسرائیل اسرافیل کا علم بھی ختم ہو جائے گا، عرش کے فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اور تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی، چاہے اتنے سمندر اور آ جائیں۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ، جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ اب لوگ یہاں انگلش گاڈ نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ کے نام، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اور کسی لفظ میں اللہ کا مطلب نہیں آتا، وہ صرف اللہ میں آتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ کے بڑے دادے پردادے ایریا سے نکلے روٹی کی تلاش میں،
غریب تھے، فقیر تھے، نکلتے 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 کوئی کہیں. یہ گجراتی تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک ہمارے پاکستان کے پٹھان اور ایک گجراتی، جہاں چلے جاؤ کیم شو مجمع ہر جگہ ملے گا. تو اللہ نے تمہارا رزق یہاں لکھا، تمہاری قبریں بڑوں کی یہاں بنی. اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ مرتے ہی ہر چیز پرائی ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی ملے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، یہ پتہ بھی ہمیں ہمارے رسول نے بتایا. ہمارے رسول واحد رسول ہیں جن سے بڑا اللہ نے نہ کوئی بنایا، نہ کوئی بنا، نہ کوئی آگے بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، میں سورہ قرآن سے آپ کو فرق بتاتا ہوں ہمارے نبی کا اور دوسرے نبیوں کا کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کے بارے میں کہا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول گئے. اللہ ہمارے نبی سے کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ نہیں بھولیں گے. فرق پتہ چلا ہے؟ اور کوئی ہاں نہ تو کرو. ہاں. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں بھول گئے، ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا فلا تنسا، یہ نہیں بھولیں گے، یہ نہیں بھولیں گے. نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بیٹے کی دعا نہ کرنا ورنہ نبوت واپس لے لوں گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، کوثر کی نہر دے دی، کوثر خیر کثیر دے دی. تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. لا تفروا إِلَى الدُّنْيَا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ. میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا. مجھے یاد رکھنا. وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا. انسان کا سب سے پہلا علم یہ ہے کہ وہ جانے کہ مجھے کس نے پیدا کیا. من خلقنی، میرا کون خالق ہے، مجھے کیوں پیدا کیا. لم خلقنی، کیا چاہتا ہے. ما یرید منی، مجھ سے کیا چاہتا ہے. مجھے موت کیوں آتی ہے. من یمیتنی، من یقضی علیہ، کون میرے اوپر موت کا فیصلہ کرتا ہے. یہ سب سے پہلا علم ہے کہ یہ جانو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں لفظ فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا. فَعْلَمْ، فا للفور، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے جانو کہ اللہ کون ہے. تم سارے یہاں کے لوگ نہیں ہو، تمہارے بڑے آئے یہاں پیسہ بنائیں، روٹی کمائیں، روزی کمائیں، تو وہ اسی کے پیچھے دوڑے، ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں.
لیکن پہلا علم ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، اور یہ سائنس جواب نہیں دیتی، اس کا جواب ہمارے نبی نے دیا اللہ کی کتاب سے کہ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا کہاں سے؟ من نطفت، ایک پانی کے قطرے سے، پھر ثم من علقت، پھر ایک لوتھڑی سے، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت بنایا، پھر کیا کیا؟ خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، پھر کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ بنایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت ہے بنانے والا۔ دنیا بنائی تو وہاں اپنے آپ کو کیا بتایا؟ ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمین۔ ساری کائنات کہتا اللہ نے میں نے بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دن، رات، اندھیرا، اجالا، گرمی، سردی، زندگی، موت، انسان، جنات، درندے، پرندے، چرندے، سانپ، مچھلیاں، درخت، پھل، پھول، پتی، ہر چیز، اور آخر میں کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین۔ اب صرف انسان کی بتا رہا ہوں، فقط خلق الانسان کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان، السماوات والارض نہیں، انسان، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے ساری آیت پڑھ دی۔ اب اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا رفع السماء بغیر عمد الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره هو الذي سخر البحر والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین۔ اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم، اکرم، عمر، زینب، عائشہ کو بنایا؟ تو اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، ففروا الی اللہ، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رینڈ کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو، تمہاری کرنسی کا کتنا گندا نام ہے رینڈ، یہ پتہ نہیں مر پتہ ہے پنجابی میں رینڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، جوئیں، جو تو سمجھتے ہو نا، وہ گجراتی میں کیا کہتے ہیں جوؤں کو؟ جو ہی کہتے ہیں نا، تم سارے جوؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا، کھلاؤں گا۔ فَلَا تَتْعَبْ، کمائی سے نہیں روکا، دوڑ نہ لگانا، ریس نہیں لگانی، کیونکہ اس ریس کا نو اینڈ ریس ہے، نو ریزلٹ گیم ہے، اس کا اینڈ ہے فَأَقْبَرَ، سارا کما کے قبر میں چلا جائے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تو میں اٹھاؤں گا، تو توڑو نہیں، فلا تتعب، فلا تتعب، کماؤ حلال، یا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم۔ آپ نے کہا جبریل مجھے بتا گیا ہے، میرے دل میں اتار گیا ہے، کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے، وہ انڈیا میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں رہے، جہاں رہے رزق آئے گا، اللہ پہنچائے گا۔ حتی تستکمل رزقہا، جب تک روٹی پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ نے اتنی گارنٹی دے دی تو کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب، کمائی کرو خوبصورت، خوبصورت کا کیا مطلب ہے؟ حلال، دوسرا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ، تیسرا کیا مطلب ہے؟ دیانتداری کے ساتھ، سچائی، دیانتداری، الصدق، حفظ الامانہ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یقین رکھو کہ دینے والا اللہ ہے۔ تم جو تاجر ہو نا، تمہارے اندر کمپٹیشن ہوتا، کمپیٹیٹر آ گیا، کمپیٹیٹر آ گیا، وہ کمپیٹیٹر آ گیا تو تیری روٹی چھینے گا، یا وہ اپنا لے گا تو اپنا لے گا۔ میں نسلوں سے ایگریکلچرسٹ ہوں، تو ایگریکلچر میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، سب کی بک جاتی ہے، کپاس بھی، چاول بھی، مکی بھی، لیکن یہاں ایک گارمنٹ والے نے دکان کھولی، ساتھ دوسرے نے کھولی، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تکفلت برزقک، تکفلت برزقک، ذمہ لے چکا ہوں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، تو کمائی کرو حلال، کمائی کرو سچ بول کے، کمائی کرو دیانتداری کے ساتھ، دھوکہ نہ دو۔ اجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا روک لیتا ہے، فلا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوه بمعصیت اللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کمی ڈالے گا کہ حلال پہ پکا ہے یا کچا، دائیں بائیں دیکھا وہ جھوٹ بول کے کما گیا، وہ تو نمبری کر کے کما گیا،
میں سچ بول کے بھی بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو میرے نبی نے فرمایا ڈرنا نہیں، پیپر ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے، ایک دن آئے گا اللہ کھولے گا، دنیا بھی کھولے گا، جنت بھی کھولے گا۔ حرام کمانے سے تو 4 رینڈ تم کما لو گے، جنت سے محروم ہو، اور حلال کمانے سے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس کی مان کے چلو گے تو رزق خوش ہو کے دیکھ، جو کہ ساری الارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ هو الذی سخر البحر، اس نے سمندروں کو روکا ہوا ہے۔ وسخر لکم الانہار، اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے چلایا ہوا ہے۔ انظر الی ثمرہ اذا اثمر، اس نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں، تم محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ لا راد لما قضا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ فرعون نے طاقت لگائی کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، جھولی میں پال کے دکھایا۔ اب قرآن کے قصوں سے وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب کس طرح ہر چیز پر قادر ہے، اور تم سارے کے سارے مجبور ہو۔ ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آج بھی جلاتی ہے، پہلے بھی جلاتی تھی، پھر بھی جلائے گی۔ تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ان کا آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام، وہ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو پھینک نہیں سکتے تھے، جو قریب جائے وہ بھی چلتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو اب چلا جا آگ میں، چلا جا۔ کہ میں کیوں جاؤں، تم پھینکو مجھے۔ تو پھر شیطان آیا، اس نے توپ بنا کے دی، اس میں جو ان کو پھینکا، ان کا حسبی اللہ و نعم فرشتہ آ گیا، ملک المطر، امطرت علیہ الماء الک حاجہ قال اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، محتاج ہوں، ضرورت ہے، تیری نہیں، اللہ کی ہے۔ جب وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ جب کہا نا بردن، تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے کانپنے لگے، آگ، پھر کہا سلامن، وہ نارمل ہو گئی، اور اللہ نے آگ میں بٹھا کے جبریل آئے، پر مارا، درخت نکلا انار کا، پر مارا، چشمہ نکلا پانی کا پی اور کھا اور مزے کر۔ آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اسباب اس وقت نفع دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، اللہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے۔ تنہا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں، العلی لا سمیع له، بلند ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں، الاول بلا بدایہ، اس کی وہ سب سے پہلے ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، والآخر بلا نہایہ، وہ سب سے آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، قدیم بلا ابتدا و دائم بلا انتہا، ہمیشہ سے ہے، ابتدا کے بغیر، ہمیشہ رہے گا اینڈ کے بغیر۔ تنزیل،
ممن خلق الارض والسماوات العلا، اللہ اکبر۔ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے زمین کو بنایا اور آسمانوں کو بلند کیا۔ قرآن کا جیسے اللہ نے تعارف کروایا ہے وہ سارا تو میں نہیں بتا سکتا، ایک دو آیتیں بتاؤں گا۔ اس کی عظمت دلوں میں اتارنے کے لیے، اس لیے کہ جب تک حاکم کی دل میں عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں ہوتی، کہنے والے کی طاقت کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی طاقت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ سورہ طٰہٰ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے تو اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ کس کا کلام ہے، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، اللہ اکبر۔ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے زمین کو بنایا اور آسمانوں کو بلند کیا۔ اور تنزیل کا قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں ہے، اور یہ فرق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ باقی تین کتابیں لکھوائی گئیں، تورات، زبور، انجیل، بائبل لکھوائی گئی، وہ تبدیل ہو گئی۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ نے خود اسے بولا ہے، اس کو آج تک کوئی بدل نہیں سکا، نہ یہ بدلے گا۔ تو تنزیل، ایک تو میں کہوں کہ وہ آ رہا ہے، میں اب لہجہ بدل کے کہتا ہوں وہ آ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بڑی شخصیت آ رہے ہیں۔ چہرے سے بھی ہوتا، میں کہتا ہوں آ گیا آ گیا، مطلب معمولی آدمی آ گئے ان کو بہت بڑا آدمی ہے۔ تو اگر تنزیل، وہ آ رہا ہے، وہ اتارا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ آج تک قرآن کے بغیر، آسمانی علم کے بغیر کوئی یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا۔ لہذا ایک طبقہ بہت بڑا ہے ایتھیسٹ، جو کہتے ہیں یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یعنی اس سے احمقانہ اور بے وقوفی کی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ سب سارا کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، اور یہ کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ خیر وہ تو دوسری بات ہے۔ تو اللہ نے تعارف اس طرح کرایا کہ پہلے حاکم کا جس نے کلام اتارا ہے، پہلے اس کی عظمت اللہ نے بٹھائی، ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین کا بنانے والا، بلند آسمانوں کا بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ نے ابھی اپنا ذاتی نام نہیں بتایا، تعریف صفتیں بتائیں، نام پیچھے جا رہا ہے، تو اندر انسان کے شوق بڑھتا جا رہا ہے کون؟ تو آتا ہے الرحمن، یہ رحمان ہے جس نے اتارا۔ اللہ کی سب سے اعلیٰ صفت ہے وحدانیت کے بعد الرحمن، کہ یہ رحمان نے اتارا ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جو حد درجے رحم کرنے والا ہو، تو جو وہ یہ کلام بھیج رہا ہے یہ سخت، یہ شدت والا نہیں، رحمت والا ہے۔ کون ہے بھئی وہ الرحمن؟ پھر بھی نام نہیں بتا، علی العرش استوى، عرشوں پر اس نے استوا کیا ہے۔ کون ہے جس نے عرشوں پر استوا کیا ہے؟ تو پھر نام نہیں بتایا، آگے اپنی حکومت بتائی، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما فی الارض،
زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما بینہما اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کا، وما تحت الثری زمین کی تہ میں جو کچھ ہے اللہ کا، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت کے نظارے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو پھر سوال کون ہے بھائی، پتہ تو بتاؤ ہے کون؟ تو پھر صفت آئی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور وہ ہے کہ تم زور سے بولو جیسا میں بول رہا ہوں، یا تم دل میں بولو، دل میں، جیسے آپ دیکھیں میں نے ہونٹ بند کر لیے، میں کچھ بولا ہوں، اسے میرے کانوں نے نہیں سنا، فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم وہ ہو کہ ساری کائنات کے انسان، مرد، عورت، جنات زور سے بولو یا دل میں بولو، وہ تمہارے اونچی بولنے کو بھی سنتا ہے، اور تمہارے دل میں جو خیال اٹھ رہے ہیں ان کو بھی سنتا ہے۔ یہ اپنی ہیبت بٹھائی، چونکہ کہنے والے کو آپ نہیں جانتے، اس کے کہے کو بھی نہیں جانے گے۔ آج قرآن پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیوں اللہ کو لوگ جانتے ہی نہیں، اللہ کا سیدھا نام بھی لینا نہیں آتا، خدا کہتے رہتے ہیں، خدا کہتے رہتے ہیں۔ اب آیا اللہ کا نام، اب میں پیچھے سے پڑھتا ہوں، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اتنی لمبی اپنی ہیبت، قدرت، طاقت بیان کی، اور انسانی شوق بڑھ گیا، یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ تب آیا اللہ، اللہ نے اپنا اب نام لیا، اللہ، یہ اتارنے والا، زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا، اور رحمان انتہائی مہربان، عرش پہ استوا کرنے والا، زمین آسمان کا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک، اور سب کی سننے والا، چاہے زور سے بولیں یا دل میں۔ کون ہے بھائی؟ اب تو بتاؤ، دل دھڑک رہا ہے، کہتے ہیں وہ اللہ ہے، اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ تو کیسا ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی مد مقابل نہیں۔ الملک لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، تنہا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں۔ العلی لا سمیع لہ، بلند ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ الاول بلا بدایہ، اس کی وہ سب سے پہلے ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں۔ والآخر بلا نہایہ، وہ سب سے آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ قدیم بلا ابتدا و دائم بلا انتہا، ہمیشہ سے ہے، ابتدا کے بغیر، ہمیشہ رہے گا اینڈ کے بغیر۔ تو اور کوئی ہے اس کی صفات جیسا نہیں؟ لہ الاسماء الحسنی، تمام خوبصورت صفات اس ایک اللہ کی ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے۔